السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. جی تو آج ہم چیپٹر نمبر 3 گریڈ 4 کا پڑھیں گے اور اس کی ایکسرسائز بھی دیکھیں گے اور ورک بک میں بھی دیکھیں گے کہ ورک بک میں ہمارے پاس کیا کیا ہے. جی تو ہمارے پاس جو چیپٹر نمبر 3 ہے وہ ہے ایک بہترین معلم. ایک بہترین معلم. معلم کہتے ہیں بچوں استاد کو. ٹھیک ہے. تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں, اچھا جی دیکھیں, اب اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا اور جہالت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. آپ کی ذات مبارکہ تمام کائنات یعنی دنیا کے لیے رحمت ہے. اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ایک کامیاب اور بہترین معلم میں جن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے, یعنی مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا پاس چیپٹر ہے اور اس چیپٹر میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں معلم بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے وہ سیرت مبارکہ سے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے اس کی طرح کوشش کرنی. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزارے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے 61 ہے سوری. یہاں پر لکھا ہے, حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. ایک اچھے معلم کو نرم مزاج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 3 ہے. تو اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ چیپٹر پڑھتے ہیں تو ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی, بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو اچھا جی, ہمارے پاس الفاظ معنی ہے جو کہ ورک بک میں ہے. اس کے علاوہ کویشچن آنسر ہے تو وہ بھی ہم ورک بک میں کریں گے. یہ ہمیں خالی جگہ پر کرنی ہے تو یہ ہمیں بک سے ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی یہ جو ہے وہ حل کر سکیں گے. جی دوسرا جو آپ کا انتخاب کرنا ہے تو یہ بھی بک کا ہی ہے. الفاظ سازی ہے. شاباش ایسا لفظ ہے جسے الٹا پڑھنے سے بھی شاباش ہی بنتا ہے. ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایسے اور الفاظ بنائے. جی ہمیں یہاں پر ایک اور ایسے الفاظ بنانے ہیں جسے شاباش ہے. اگر ہم اسے الٹا بھی کر کے لکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس شاباش ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم کر کے دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس گرامر میں ہے اسم کے اقسام. معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں, اسم معرفہ اور اسم نکرہ. ٹھیک ہے. اسم معرفہ کہتے ہیں بچوں کامن ناؤن ہوتا ہے انگلش میں اور پراپر ناؤن. تو یہ آپ انگلش میں اگر آپ اس کو کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, لیکن اردو میں اس کو اسم نکرہ اور اسم معرفہ کہتے ہیں. اسم نکرہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, کسی بھی عام چیز جگہ یا شخص کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسم معرفہ جو کسی خاص چیز جگہ یا شخص کا نام ہو تو وہ ہمارے پاس اسم معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک. ابھی ہم آتے ہیں اپنے ورک بک کی طرف. ورک بک میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہے. جی یہ ہے ورک بک کا پیج نمبر 13 اور ہمارے پاس ہے 13 پیج ہم نے حل کیا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس الفاظ معنی ہے. پھر آپ کو جملے جو ہے وہ بنا کے دیے ہوئے ہیں. تو وہ بچے جن کو مسئلہ ہے جملے بنانے میں تو وہ اس سے جملے میں ہیلپ لے سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس کویشچن آنسر ہے. میں آپ کو زوم کر کے جو ہے وہ بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. پہلا کویشچن ہے, حضرت انس اور حضرت عائشہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. جی حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ آپ کو سننے والے اچھی طرح سمجھ لیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگاتار جلدی نہیں ہوتی تھی بلکہ صاف ہوتی تھی. کیونکہ جگہ نہیں تھی اس لیے اس بچی نے یہاں پر جو ہے لائن لگائی ہے اور یہاں پر جو ہے کویشچن کا بقیہ حصہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 12 ہے پھر. اوکے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن معادی سے کیا فرمایا. تو اس کا آنسر ہے اس کے نیچے جیم کویشچن کا آنسر ہے. پھر ہمارے پاس دال ہے. ٹھیک ہے.
तो ये हमारे पास पेज नंबर 14 हो गया। पेज नंबर 15 पर आते हैं। तो पेज नंबर 15 पर हमारे पास जो है ग्रामर का है कि हिदायत के मुताबिक हरूफ की तब्दीली से नए अल्फाज बनाए। लफ्ज़ शहर में शीन की जगह नून लिखकर नया लफ्ज़ बनाए। जी, शहर में शीन की जगह तो नहर बना। लफ्ज़ रात में रा की जगह बा रखना तो बात। काहिल में काफ की जगह जो है जीम जाहिल बन गया। और नीला में नून की जगह हमने पा लगा दिया तो वहाँ पर बना पीला। ठीक है, यहाँ पर फिर हमारे पास क्वेश्चन वही इसम नकरो इसम मारफा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये आ जाता है। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 16 है। तो 16 में सरगर्मी है, ये बच्चे खुद करते हैं। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर पे भी जो है वो सरगर्मी है कि कुरान मजीद में जो है 1,24,000 पैगम्बरों का जिक्र आया है। तलमा बाहमी मशावरत से चंद मशहूर पैगम्बरों के नामों की फहरिस्त तैयार करें। जी, तो ये पेज नंबर 16। जी, पेज नंबर 17 में हमारे पास है सरगर्मी है कि हमने जो है कहानी नवीसी। जी, हमें कुछ इशारे दिए गए हैं और इन इशारात की मदद से हमने जो है वो कहानी लिखनी है। ठीक है, अपने साथी तलबा से बात करके दिए गए इशारात की मदद से कहानी लिखें। कहानी में तासुरात और मंजर निगारी पर भी तवज्जो दे। जी, ये हमें काफ़ी जो है वो पूरा इशारात दिए गए हैं, उसकी मदद से फिर हमने यहाँ पर किफ़ायत शायरी पर जो है वो कहानी लिखी है। ठीक है, तो ये पहला हिस्सा है। यहाँ पर इसका सेकंड हिस्सा आ जाता है पेज नंबर 18 का। ओके जी, जो हमारी एक्सरसाइज है एक बेहतरीन मौलिम की वो ख़त्म हो जाती है। वो बच्चे जिनको फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।